أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم وصلی علیہ۔ واجب الاحترام قابل صد علماء کرام، عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ 1:30 بجے اس مسجد میں پروگرام شروع ہوا اور الحمدللہ ہم 12 بجے سے آئے ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور مہمان خصوصی ہونا ہی ہمارا الحمدللہ اعزاز ہے کہ مہمان خصوصی ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ لوگ، میرا دل جو اندر کی طبیعت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے بڑا کچھ الحمدللہ سن لیا ہے۔ اب مزید کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کو تنگ کیا جائے۔ 3-4 گھنٹے اللہ کے گھر میں بیٹھنا یہ بہت بڑی الحمدللہ سعادت کی بات ہے۔ میں صرف 5 منٹ بس ٹوٹل آپ کے لے کے اس کے بعد انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ حضرات کو جزائے خیر دے۔ آپ محبت کرتے ہیں اور آپ کی محبت الحمدللہ یہ محبت ہماری دینی محبت ہے، دنیا میں بھی الحمدللہ اس محبت کا اللہ پاک صلہ دے گے اور آخرت میں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، جب انہوں نے یہ سوال کیا، اللہ کے محبوب جب ہمیں یہاں آپ سے ملاقات کی ضرورت پیش آتی ہے، ہم آپ کے گھر تشریف لے آتے ہیں، آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور ملاقات کر کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیتے ہیں، یا رسول اللہ جب کبھی صبح ہوتی ہے سب سے پہلے آپ کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، آپ کا دیدار ہو جاتا ہے، ہمارا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب آپ جنت میں جائیں گے، اللہ پاک آپ کو اعلیٰ مقام مرتبہ دے گا، آپ اونچی جنت میں ہوں گے۔ ہم فقیر مسکین صحابی اگر پہنچ بھی گئے تو آپ سے وہاں ملاقات کیسے ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احبہ، فرمایا میرے صحابی دنیا میں جو جس کے ساتھ محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا اور مسلمانوں کو اللہ پاک نے ایک کتاب قرآن کریم دی ہے۔ اس قرآن کریم کتاب سے اگر ہمارا تعلق مضبوط رہے گا، قرآن کریم کے ساتھ ہم جڑے رہیں گے، اس سے رابطہ باہر رکھیں گے، تو قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ الحمدللہ جس نے بھی اس اپنی نسبت قرآن کریم کے ساتھ قائم کی، اللہ پاک نے اس کو دنیا میں عزت دی۔ ہر مسلمان کے دل میں قرآن کریم کی عزت بھی ہے، عظمت بھی ہے، مقام اور مرتبہ بھی ہر مسلمان جانتا ہے۔ اس پر ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کا ختم کرتا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مسلمان جو یہاں پاکستان کا تھا، یہاں سے بیرون ممالک گیا، وہاں جا کر اس نے اس ملک کے اندر نوکری اختیار کی، اور نوکری بھی غیر مسلم، وہاں پر لڑکیاں لڑکے اکٹھے کام کرتے تھے، اس میں مسلمان بھی تھے۔ ایک مسلمان لڑکا جو پاکستان کا تھا، اس کی ایک غیر مسلم لڑکی کے ساتھ دوستی ہوئی اور دوستی آگے بڑھی، یہاں تک کہ دوستی بڑھتے بڑھتے اس نہج پر پہنچائی کہ یہ نوجوان مسلمان اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ اس لڑکی نے بھی کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ کا مذہب الگ ہے، میرا الگ ہے، میں عیسائی ہوں اور آپ مسلمان ہیں، میرے والد سے اگر آپ بات کر لیں وہ مان جائیں تو میں آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نوجوان اس کے والد سے ملا، اس نے کہا کہ اگر آپ میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہماری 4-5 شرطیں ہیں، اگر اس کو آپ قبول کریں تو ہم اپنی بیٹی کی شادی آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس نوجوان کو جب کھڑا کیا گیا اور اس کے سامنے شرائط رکھی گئیں، پہلی شرط یہ تھی کہ آپ اسلام کو چھوڑ دیں، اس کے لیے وہ نوجوان تیار ہو گیا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ آپ اپنے ماں باپ سے ملاقات نہیں کریں گے، اس کے لیے بھی وہ تیار ہو گیا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جہاں آپ کی رہائش ہے اس رہائش کو آپ چھوڑ دیں گے، اس کے لیے بھی وہ تیار ہو گیا۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ جو آپ کے مسلمان یہاں بستے ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ آپ ملاقات نہیں کریں گے۔
اس کے لیے بھی راضی ہو گئے، اور 5ویں شرط یہ تھی کہ موبائل فون پر کسی کے ساتھ آپ کا رابطہ نہیں ہوگا۔ ان شرائط کے ساتھ وہ نوجوان اسلام سے پھر گیا، اس نے عیسائیت قبول کر لی، اور عیسائیت قبول کرنے کے بعد لڑکی کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لڑکی کے ساتھ شادی بھی ہو گئی، ان کے گھر شفٹ ہو گیا، ماں باپ سے ملاقات کرنا بھی چھوڑ دی، اور رشتہ داروں کے پاس آنا جانا، دوستوں سے ملنا ملانا، سارے کے سارے رابطے منقطع ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ نوجوان جس گھر میں شفٹ ہوا اس کے پاس اور تو کوئی چیز نہیں تھی، مگر قرآن کریم کا ایک نسخہ اس کے پاس تھا جس کو لے کر وہ لڑکی کے پاس گیا تھا۔ اس نے الماری میں سنبھال کر اس قرآن کریم کے نسخے کو رکھا ہوا تھا۔ اب کبھی کبھی جب صبح اٹھتا تھا، نوکری کرنے جاتا تھا، تو قرآن کریم کے نسخے پر اس کی نگاہ پڑتی تھی تو اس کو شرمندگی ہوتی تھی اور اندر اندر سے ملامت ہوتی تھی کہ تو مسلمان تھا اور تو نے کس لیے اسلام کو چھوڑا۔ قرآن کریم کی طرف بار بار دیکھتا، پھر وہ چلا جاتا ڈیوٹی پر۔ خیر ایک دن آیا گھر تو قرآن کریم کا نسخہ وہاں پر موجود نہیں تھا جہاں اس نے رکھا تھا۔ اپنی گھر والی سے، بیوی سے پوچھنے لگا کہ وہ قرآن کریم کا نسخہ کہاں ہے؟ اس نے کہا جب آپ نے اسلام چھوڑ دیا ہے، آپ مسلمان نہیں رہے، تو قرآن سے آپ کا رابطہ کیسا؟ بلکہ وہ قرآن کریم کا نسخہ جو ہمارے گھر میں پڑا تھا، ہماری بھی ضرورت نہیں تھی، آج میں نے اٹھا کے کچرا دان میں ڈال دیا ہے۔ بس یہ مسلمان نوجوان کے دل پہ چوٹ لگی اور اللہ پاک نے دوبارہ سے اس کو پلٹایا، گیا جہاں کچرا دان میں نعوذ باللہ قرآن کریم کا نسخہ تھا، اس کو اٹھایا اور اٹھا کر چوما، سینے سے لگایا، واپس آیا اور اس لڑکی کو کہنے لگا میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا، اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو میرے مسلمان بھائی، اگر ہمارا بھی قرآن کریم کے ساتھ رابطہ بہار رہا، قرآن کریم سے تعلق رہا، تو یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ الحمدللہ جس نے بھی اس سے رابطہ بہار رکھا، اللہ پاک نے اس کو عزتیں دی ہیں اور دے گا۔ اس لیے میں اور آپ کوشش کریں ایسی مجالس ہوں ان میں ہم شریک ہوا کریں، جو باتیں ہمارے الحمدللہ علماء کرام سے ہم سنیں ان پر عمل کرنے کی تو کوشش بھی کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو باتیں میں نے کی اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا